تو آج ہم کیا کریں؟ گھروں کو جا کے 10-15 منٹ کا ایک ہوم ورک دیتا ہوں، گھروں کو جا کے یہ رات کو ضائع ہونے مت دو. آئی نو کل آپ کی جاب سے میں رات بھر آپ کو مانگنے کے لیے بھی نہیں بول. اگر 15-16 دن ہو گئے ابھی بھی کوئی آپ کی لائف میں آبسٹیکلز ہیں، ابھی بھی آپ کی لائف میں کوئی ایسی ہرڈلز ہیں کہ جس کے کوئی جو دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جو پہلی رمضان سے تم مانگ، آج کی رات مانگ. یہ دعا کی رات اتنی بڑی آپ کے سامنے میں نے پورا شارٹ کر کے واقعہ پیش کیا. ہر امپاسبل آج پاسبل ہوتا. سرکار کا واسطہ دیکھ، مولا بی بی پنجتن کا واسطہ دیکھیں، آج رات میں دعا کر. جتنی دعائیں مانگ سکتے 15-20 منٹ اپنے مصلی پہ بیٹھو. آج بیٹھ کے اگر آپ کے معصوم بچے ان بچوں کے ساتھ بیٹھو. بہترین طریقہ دعا کا کیا ہے؟ ماں بیٹھی ہوئی ہے، بچے سامنے بٹھا لو بچوں، اور ماں دعا کرے یا باپ دعا کرے، بچہ صرف آمین بولے. اس کا کرم دیکھو یار. اگر معصوم بچہ ہاتھوں کو اٹھا کے آمین بولتا ہے تو اللہ ان بچوں کی ہاتھوں کو نیچے نہیں کرتا. تو آج کی رات دعا کی رات ہے، اس میں 2 رکعت حاجت کی نماز پڑھو. کون سی نماز؟ زمانے کے امام کی نماز، ایاک نعبد و ایاک نستعین والی نماز. یہ نماز کی تفصیل انشاءاللہ جب امام کے حالات پڑھوں گا تو بتاؤں گا، لیکن آج آپ پڑھیں وہ نماز. اور 2 رکعت حاجت کی، الحم 7 مرتبہ سورہ قل پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں بھی الحم اور 7 مرتبہ سورہ قل. یہ نماز سے 7000 گنا معاف ہوتے. مصلی سے اٹھو کے نہیں معاف ہو جائیں گے. آپ ایزی مت لو. 7000 میں نے کب کیا؟ ہمارے ذہن میں یہ آتا کہ 7000 اور میں نے کیا. اب تو 1 سال کی فرصت ہو گئی، پتہ نہیں کتنے کیے. جن گناہوں کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، دعاؤں کے بیچ میں یہ گناہ آ گئے. تو آج کی رات گناہوں کی معافی کی رات ہے. آج کی رات دعائیں کے قبول کرانے کی رات ہے. پورا 1 سال تک کا تمہارا پروٹیکشن ہوگا اگر آج کی رات تم دعا کرو. اور گھر جا کے زیارت امام حسین ضرور پڑھنا، اس لیے کہ یہ بہترین دعاؤں کی قبولیت کے لیے ریکمینڈڈ چیز ہے. وارثہ پڑھو، عاشورہ پڑھو، جو چاہے پڑھو، بٹ ریسائٹ زیارت امام حسین پڑھ کے مولا حسین کا واسطہ دے کر آپ جو ہے آج دعا کرو. یہ دعا کی رات ہے. ایک صلوات پڑھ لے محمد والے. بس دوستو، مجھے آج کی رات کی کچھ امپورٹنس بتانا تھا، میں نے بتا دیا. میں بڑا گلٹی فیل کر رہا تھا کہ میں 16 رمضان کی مجلس پڑھوں اور جو ہے اس کی امپورٹنس نہ بتاؤں. کوئی ایک بھی دعا کرے گا میری بخشش کے لیے کافی، سب کی دعائیں قبول ہوں. میں نے مجلس کا آغاز اسی آیت سے کیا، بسم اللہ. ان الدین عند اللہ الاسلام. اب 2 دن ہیں اس آیت کے اوپر، آج اور کل. پرسوں شب ضربت ہے، پرسوں سے مولا کی مجالس ہے 4 رات، پھر شب قدر آ رہی، پھر شب قدر کے بعد زمانے کے امام کی. تو انکمپلیٹ چھوڑ کے جانا پڑے گا. تو بس یہ 2 دن سن لیں. 2 دن میں بھی آلموسٹ 15 منٹ نکل گئے اس میں. اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین، اس کا فیوریٹ ریلیجن صرف اسلام ہے. اب تک جن نبیوں کے آپ نے حالات سنے وہ انکمپلیٹ تھے، انہیں میں نے بھی کمپلیٹ نہیں کی. کسی نبی کے حالات کمپلیٹ نہیں ہوئے. اب اتنی اور میٹیریل ہے اس میں کیا پھر کبھی آیا پھر وہاں سے لے کے چل سکتے. اتنا اور جو ہے واقعات ہیں. آج ایک ایسے نبی کا ذکر کہ جو پورے نبیوں میں، ہمارے سرکار کو چھوڑ دو، اب اور سے سننا انٹرسٹنگ واقعات. ہمارے سرکار کو چھوڑ دو، وہ تو سردار ہے. پورے نبیوں میں یہ ایک نبی ایسا ہے کہ جس سے اللہ نے ڈائریکٹ بات کی. جبرائیل کو ذریعہ نہیں بنایا، وہ بات کرتا تھا، یہ جواب دیتے. اس نبی کا نام ہے موسیٰ. نبی موسیٰ بڑے انٹرسٹنگ واقعات ان سے. یہ رہنے والے ہیں مصر کے، ایجپٹ میں الیگزینڈریا ایک جگہ ہے، آج بھی کیرو سے آئی تھنک 200 مائلز کے اوپر ہے، میں جا چکا ہوں. الیگزینڈریا میں یہ پیدا ہوئے. ان کا زمانے میں ایک شدید ظالم حاکم تھا، فرعون. فرعون کوئی ایک شخص کا نام نہیں، فرعون فیملی نیم ہے. ہر بادشاہ کو فرعون بولتے تھے. اس کے زمانے کا جو، ان کے زمانے کا جو فرعون تھا وہ ایک معمولی آدمی تھا، چھوٹی سی حکومت تھی. اس کو اللہ نے بہت بڑی حکومت، اتنی بڑی حکومت دی کہ 400 ایئرز تک، 400 سال تک وہ زندہ رہا اور حکومت کرا. دوستو مذاق نہیں ہے، 400 سال گننے بیٹھے تو ٹائم لگ جائے. ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. ہم تو 60 70 80 میں کھیل رہے نہیں، 80 بھی ہو گئے تو بڑی بات ہے. یہ کمبخت، یہ اللہ کیا اختیار، اس کا کرم ہے کہ جب ظالم کو حکومت دی، مہلت دی، مہلت دی، مہلت دی، مہلت دی. 400 سال تک صرف خدائی کا دعویٰ کر کے بادشاہ بنا رہا. لاکھوں لوگ اس کو سجدہ کرتے تھے. غریب آدمی تھا، پیسہ آنے سے خدا بن گیا. دعا کرو پیسہ نہ آئے، آئے تو ماں خدیجہ کی طرح آئے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.
غربت میں زندگی بھی نہیں گزارنا. مولا نہیں چاہتے کہ شیعہ غربت میں رہے. دعا کرو پیسے, لیکن ماں خدیجہ کے ایسا جذبہ ہو تو پیسہ, ادروائز نہ. تو اتنا دولت آ گئی تھی کہ اس نے اعلان کر دیا کہ میں خدا ہوں. مصر میں کیرو میں رہتا تھا, میں بتا رہا کیرو میں رہتا. ایک دن دنیا کا خدا نے خواب دیکھا, بالکل نمرود کی طرح, لیکن نمرود کے خواب میں اس کے خواب میں تھوڑا سا فرق. اس نے خواب دیکھا کہ سیریا سے ایک آگ بھڑک رہی, فائر تیز, اور وہ بھڑکتے ہوئے ایجپٹ تک آ گیا. گھبرا گیا خدا, اور گھبرا گیا. ارے یار گھبرا گیا. کیا کیا؟ اس کے زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا, بے حساب جادو. میں ایک بات روک کے بولوں, پھر وقت نکل رہا میرا. جادو کبھی نہیں کرانا, کسی پہ نہیں کرانا. یاد رکھو, میرے پاس اتنی دعائیں, میں بتا دوں آپ کو, پورے امریکہ کیا پورے دنیا میں اس وقت یہ بیماری پھیلی ہوئی. عورتوں میں ایسا تھا, کیلگری کے عورتوں میں نہیں, ایک بات بول رہا ہوں. ذرا پرابلم ہوا, فون آتا کہ مولانا کسی نے میرے اوپر جادو کر دیا. ارے رشتہ نہیں آ رہا, یہ پرابلم. کام نہیں بن رہے, یہ پرابلم. رسک رکا ہوا ہے, یہ پرابلم. جادو جادو. میں تھک گیا, آئی ایم ریئلی ٹائرڈ. آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ میرا کیا حالت تھا فون کا. جہاں میں ٹھہرا ہوا ان سے پوچھو, 24 گھنٹے چلتے رہتا, دنیا کے ہر حصے سے آتا. تو جادو ایک بیماری ہے. مولا کہتے ہیں کہ جادو حرام ہے, حرام ہے, ایسی حرام ہے کہ جادو کرنے والا کبھی بھی زندہ نہیں رہ سکتا, انہیں کبھی بھی بخشا نہیں جا سکتا. انہیں جادو کا مطلب تم شیطان سے مدد لے رہے, اللہ کو چھوڑ کے. جسٹ ٹرسٹ آن یور اللہ. کئی چیزیں ہیں, مجلس کے بعد کوئی پوچھے تو میں بتا دوں. زیارت عاشورہ اس میں موسٹ ریکمینڈڈ جو چیز ہے جادو سے بچنے کے لیے, وہ عاشورہ ہے. اگر کیلگری کے ہر گھر میں زیارت عاشورہ بآواز بلند تم اپنے گھر میں پڑھو, جادو کبھی نہیں ہوتا. اگر کوئی کرنا بھی چاہ رہا تو اثر اس کے اوپر ہی جائے گا, تمہارے اوپر نہیں آئے گا. جادو, زیارت عاشورہ ایک شیلڈ ہے جو تم کو اس بیماری سے بچا لے گا. ہر لڑکا لڑکی کو پڑھنا چاہیے, ہر مرد عورت کو پڑھنا چاہیے, ہر گھر میں ہونا چاہیے. بڑی آواز سے پڑھو, آواز بلند. جن جگہوں پہ بڑی آواز سے جس گھر میں ہوتی ہے ان گھر والوں پہ کبھی جادو نہیں ہوتا. تو فرعون, میں بہت تھوڑا کر کے بولا, انشاءاللہ وہ مجالس میں آگے بولوں گا جادو کے. فرعون کے زمانے میں جادو کا زور تھا, پیک تھا. آپ کو معلوم کیسی جادو تھی؟ انسان کو ہوا میں اڑا دیتے تھے, شیطان کی طاقت ہے, ہوا میں اڑا دیتے, چلا دیتے تھے. مطلب ایک ایکسٹرا آرڈنری چیز تھی. آپ قرآن پورا واقعہ بھرے ہوئے کہ کیسے ان لوگوں نے کیا تھا. فرعون گھبرا گیا, گھبرا کے اس نے یہی نجوم کے لوگوں کو بلایا جن کے پاس سٹارز کا علم, بلا کے کہا میں نے اسے خواب دیکھا, اس کی تعبیر کیا ہے. تو بڑا گھبرا کے جو سینئر تھا اس نے کہا اے فرعون اب ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا, اور پوری جہاں تیری حکومت ہے اس سے کہیں زیادہ اس کی حکومت ہو جائے گی. پہلا سوال وہی, کیا پیدا ہو گیا؟ خوف کتنا ہے؟ دیکھو خدا ہے, خوف ہے. ہمارا خدا قادر مطلق ہے. تو اس نے کہا نہیں, پیدا نہیں ہوا. تو موسیٰ کو بچانے کے لیے, موسیٰ سے بچنے کے لیے فرعون نے 70,000 پریگننسیز کو ختم کیا تھا. دوستوں آپ نے سن لیا, میں نے کہہ دیا, اس زمانے کا پاپولیشن اور 70,000 پریگننسی کو ختم کرنے کے بعد اس نے پھر خواب دیکھا. خواب کے بعد اب جو نجومیوں کو بلایا, ان لوگوں نے آ کے کہا کہ کل یا پرسوں یہ بچہ ماں کی شکم میں جائے گا. کہا کہاں سے جائے گا؟ ان لوگوں نے یہاں تک بتا دیا, الیگزینڈریا میں یہ بچہ پیدا ہو, شکم میں مادر میں آئے گا. اب کیا تھا, فرعون کی پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. اتنا بچوں کو مارنے کے بعد بھی 1 گھنٹے کی بھی اگر پریگننسی ہوتی نا اس کو گرا دیتا. 70,000 بچے مرے. یہ خود سکندریہ پہنچ گیا. بڑا خوبصورت جگہ ہے, ہالیڈے ریسورٹ ہے وہ. تو وہاں پہ ایسا انتظام ہوا, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا. مادر موسیٰ اور جناب موسیٰ کے والد ایک دوسرے سے ملے, اور دوسرے دن نجومیوں نے کہا کہ فرعون بچہ ماں کے پیٹ میں آ گیا. اب پورے الیگزینڈریا کے عورتوں کو ختم کر دیا. کیا مطلب؟ پریگننسی چیک کر بھائی. 1 منٹ مثال دے رہا, 1 منٹ کی بھی پریگننسی تو ختم کرو. اس سے پہلے اور بھی کچھ واقعات ہیں, میں نے چھوڑ دیے. اب جناب موسیٰ کی پریگننسی کو کمپلیٹ اللہ نے پوشیدہ رکھا, چھپا دیا تھا. ایسا چھپایا تھا سوائے ماں کے اور جناب موسیٰ کے والد کے کسی کو نہیں معلوم. اچھا, گھر کے اندر پڑوس ہے, ادھر گھر ہے ادھر گھر ہے, پورا پاپولیشن. 1 گھنٹہ پہلے تک معلوم نہیں تھا کہ بچہ ہونے والا ہے. شان پروردگار یار, سٹوریز نہیں سنا رہا, اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو. آج کی رات کے لیے پھر دیکھو تمہاری زندگی کیسے بدلتی کیلگری میں. If you don't trust, کوئی فائدہ ہی نہیں ہے یہ روزہ رکھنے کا بھی, نماز پڑھنے کا. توکل اللہ, توکل کرو, حسبنا اللہ نعم الوکیل. اس پہ دیکھو بھروسہ کر کے. چند منٹ پہلے, چند لمحے پہلے وہ آثار پریگننسی ظاہر ہوئے. میں بہت احتیاط سے پڑھا, نبی موسیٰ دنیا میں آ گئے.
घर के अंदर रहे। अब माँ परेशान, इनकी एक बहन थी कुलसूम, इनके वालिद है, और कोई बच्चे नहीं थे मूसा को, और कोई भाई नहीं थे। एक भाई थे लेकिन वो बाद में आए। बड़े परेशान माँ कि क्या होगा। 2 दिन या 3 दिन गुजरे, बहुत परेशान। जो पड़ोस की एक औरत थी उसने आके इनकी मादर मूसा से कहा तुम आजकल बहुत परेशान मालूम हो। तो कहा हाँ मैं बहुत परेशान। तो बोलो मुझसे शेयर करो क्या परेशानी, शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। अच्छा, फिरौन ने क्या किया था, पूरे इजिप्ट में ऑफिसेस बनाए थे अपने, और कहा था कि कहीं भी अगर ये मालूम हो जाए कि कोई बच्चा है, आके ऑफिस में बोलो इतने $1000 मिलेंगे। उसने ये बड़ी नहीं बोलना चाह रही थी लेकिन भरोसा करके उस औरत को बोल दिया। उसने कहा ये तो बहुत अच्छा मौका मिल गया, मेरे पास बच्चा है। उसने सीधा ऑफिस गई और इत्तला कर दी कि मेरे पड़ोस में एक औरत है, उसके पास बच्चा पैदा हो। 5000 का लश्कर आ गया। अब यहाँ एक बात रोक के बोलूं, अगर कोई तुम्हारे ऊपर कोई सीक्रेट किसी मोमिन का तुम्हारे पास है, किसी मुसलमान का है, ट्रस्ट करके अगर वो बोले तो कभी उसको बाहर मत लो। गुनाह कबीरा है, अमानत में खयानत है। तुम अमीन हो, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, बदतरीन गुनाहों में से गुनाह। सारी इबादतें खत्म हो जाएंगी, सारे रोजे खत्म हो जाएंगे अगर मैं गॉसिप करता रहा। वो लश्करे माँ में कभी शामिल भी नहीं हो सकते, वो मोमिन बन ही नहीं सकते। इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा इसलिए कि मैं हूं। अभी कोई पूछना तो पूछे मुझसे। कभी किसी मोमिन की या मोमिना की बात को मार्केट में मत लाओ अगर तुम पे भरोसा करके उसने तुमको कहा है। तो उसने जाके बोला 5000 का फिरौन का लश्कर मूसा के घर पे आ गया। अब मेरी तरफ देखो, नबी मूसा आगोश मादर मूसा में, बहन भी खड़ी हुई, सर्दियों का जमाना, विंटर। लश्कर ने आके नॉक किया। इनकी बहन कुलसूम ने जाके दरवाजा पे पूछा कौन, तो कहा फिरौन की पुलिस है। ये घबरा गई, भागती हुई आई, कहा माँ फिरौन की पुलिस आ गई घर पे। अब ये माँ क्या करे, माँ और बेटी और छोटे से मूसा चंद दिनों के, फ्यू डेज के, सामने तंदूर जल रहा था। तंदूर आप समझते, जहां पे आग वाग लगा सकते, सर्दियों में लगाते थे। बस इन्होंने क्या किया, मूसा को घबरा के उस आग में फेंक दिया माँ ने। ये लोग अंदर आए, अंदर आके पूरी तलाशी ली। तलाशी के बाद तंदूर तक भी आए। अल्लाह कहता है हमने तंदूर में आग को तेज कर दिया। किसी को बचाना है तो ऐसा बचाता देखो। अब वो लोग वहां आके देखा, कहा यहाँ तंदूर में तो बचा रह ही नहीं सकता, इतनी तेज आग है, चले गए। अब मादर मूसा घबराई भी, बेटी से पूछती है कुलसूम से कि कहाँ है मूसा। उसने कहा मुझे नहीं मालूम, वो तो आग के आगोश में था। इधर अल्लाह ने मूसा को वही की, मूसा रोने लगे आग में। आवाज मूसा देखी, मादर मूसा पलटी आग की तरफ, देखा मूसा आग से खेल रहे। यार इतना आहिस्ता मत सुनो ना। फौरन माँ आगे बढ़ के ले ली, फौरन आगे बढ़ के ले लिया। लेके अब इन्होंने कहा अब बच्चे को घर में नहीं रख सकते। अल्लाह कहता कि हमने वही की मूसा की माँ के। प्लीज गौर से सुनो, ट्रस्ट योर अल्लाह। देखो कैसे भी हेल्प करता है। वही की कि तुम अपने बेटे को किसी संदूक में रख के दरियाए नील के हवाले कर दो, रिवर नाइल के हवाले, पानी में डाल दो, हम तुमको बहुत जल्दी मिलाएंगे। एक माँ से बच्चे को लेके पानी में डाल के वादा क्या कर रहा, मिलाएंगे, जो इम्पॉसिबल है। जाहिरी तौर पे पानी में बच्चे को डालेंगे तो बचेगा, लेकिन अल्लाह पे भरोसा, यार भरोसा। आज की रात मूसा की माँ ने क्या किया, अब रखें किसमें, कारपेंटर के पास गई, जहाँ के कहा कि सुनो मुझे एक बॉक्स चाहिए। पूछा क्यों चाहिए, अब बहाने बनाती रही, लेकिन लास्ट में कहा कि मेरे पास एक बच्चा है, मैं दरियाए नील में उसमें रखना चाहता हूँ। बस बच्चा, उस जमाने में बच्चा मतलब कान खड़े होते थे, आईब्रोज खड़े होते थे, पैसे मिलना है, सब लालची। बस उसने कहा अच्छा ठहरो। सीधा गया फिरौन के जो ऑफिस थे उस पे जाके कहा, खरीद गया, मेरी तरफ देखो, गया खरीद, जाके बोलना चाह रहा कि मेरे पास एक कस्टमर आया है, वो बॉक्स बनवाना चाह रहा, बच्चा है उसके पास। जैसे ही गया अल्लाह कहता कि हमने इसकी जबान को बंद कर दिया। अरे यार कैसा मुसब्बब लाजवाब है। अब वहां जाके वो बोलना चाह रहा है, एक्शंस कर रहा है, ये कर रहा है, बॉक्स बनवा रहे, बच्चा है ये। उन लोगों ने धक्के मार के निकाला, का ये क्रेजी है, दीवाना है। वापस आया, अब ये जैसी बाहर आया जबान खुल गई। अब ये समझ गया ये है वही बच्चा है, मैं इसका बॉक्स बनाऊंगा। आके उसने बॉक्स बनाया, माँ को दिया। बहुत शॉर्ट कर रहा है, जनाबे मूसा की माँ लेकर गई, दिल बड़ा करके अल्लाह पे भरोसा करके मूसा को उस बॉक्स में रखा, लीड लगाई, दूध वूध जैसा भी जो सिस्टम था वो रख दिया। माँ की ममता और कुलसूम छोटी है बहन, इनको लेके चली दरियाए नील पे आई। आज भी वो रिवर नाइल है वहां पे, मैंने देखी है वो रिवर नाइल के पास पहुंची, बड़ा दिल बड़ा करके बॉक्स को पानी में रखा। अल्लाह कहता है कि मैंने पानी को हुक्म दिया और हवा को हुक्म दिया। पानी को हुक्म दिया कि संभाल के लेके जाओ, ये नबी है, ये मेरा नबी है। पानी ने फौरन उस बॉक्स को घेर लिया और तेजी के साथ ऊपर नीचे करते हुए चला।
ادھر فرعون اس کی بیوی، فرعون کی بیوی کون تھی؟ آسیہ. آسیہ زن فرعون اتنی پاکیزہ خاتون ہے، اتنی پاکیزہ، اتنی پائس لیڈی تھی کہ جس کی تعریف اللہ قرآن میں کرے. آسیہ وہ خاتون. فرعون کو آسیہ سے ایک ہی بیٹی تھی. اچھا ایک بات روک کے بولوں، فرعون نے ایک ہی شادی کی تھی، پیسے کے بعد بھی ایک ہی کی تھی. اب وہ بات کے کیا کیا تھا وہ نہیں بولتا میں، ممبر سے کیا بولوں. تو بہرحال اچھی بات ہے ایک ہی کرو، ڈونٹ ٹیک چانس. اوکے تو ایک سال بعد پڑھ لیں محمد والے محمد. فرعون کی بیوی آسیہ، ان کو ایک بیٹی تھی، فرعون کو ایک ہی بیٹی تھی، اس کا نام تھا نفیسہ. جب نفیسہ 2-3 سال کی ہوئی، 4-5 سال کی، تو اس کے منہ پہ وائٹ پیچز کی بیماری آ گئی. اس نے پوری حکومت میں جتنے ڈاکٹرز حکیم جو تھے سب کو بلایا. اب سنو غور سے، بلوایا اور کہا اس کا علاج کرو. ان لوگوں نے کہا اس کا علاج ہے ہی نہیں، اس کا علاج ایک ہی چیز ہے. پوچھا کیا؟ تو کہا پانی میں سے اللہ کی ایک مخلوق ملے گی. کیا سن رہے یار؟ ایک مخلوق ملے گی، اس کا لواب دہن لگاؤ گے تو اس کی بیماری صحیح ہو جائے گی. تو فرعون نے دریائے نیل کے بعد ایک پیلس بنایا تھا. آسیہ نفیسہ کو لے کے وہیں رہتی تھی اور وہ بالکل بیچ دریائے نیل کے پاس تھا کہ پانی آ کے ٹکراتا تھا. اور آسیہ نے چند غلاموں کو، کنیزوں کو باہر بھیج دیا تھا، جو ملے باکس کی شکل میں، کسی شکل میں انسان کو ملے، بچہ ملے تو لے کے آ جاتا. وہ لوگ 24 آورز ڈیوٹی دے رہے. ادھر موسیٰ چلے صندوق میں، چند دنوں کے 4-5 ڈیز کے موسیٰ ہے چلے. اب یہ صندوق چلتے چلتے، یہ باکس چلتے چلتے جا کے اس کے محل سے ٹکرایا. دیکھو اللہ مسبب الاسباب کیسا ہے. ٹکرایا، یہ غلاموں نے فوراً آگے بڑھ کے باکس کو اٹھا لیا. باکس کو اٹھا کے آسیہ کا انسٹرکشن تھا کہ کھول کے دیکھنا کیا ہے کیا. جیسے ہی کھولا، ایک چاند سا بچہ ہے اندر. عید ہو گئی، یقین نہیں آیا، سیدھا باکس لے کے آسیہ کے پاس گئی. آسیہ نے نبی موسیٰ کو دیکھا، جانتی نہیں تھی، دیکھا، اتنے ہی خوشی ہوئی، فوراً نفیسہ کو بولا، ان کا لواب دہن نکال کے اس کو لگایا. لگانا تھا، شفا ہوتی گئی. کم درجے کے نبی کا لواب دہن اگر شفا دے، کم درجے کا نبی شفا دے تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں معصومین کی ہر چیز ہم کو شفا ہے. اللہم صلی اللہ. ہنگامہ مت کیا، ماں کی خوشی. فوراً نیوز گئی فرعون کے پاس، پہنچایا کہ فرعون تیری بیٹی کو شفا ہو گئی، ایک بچہ ملا ہے دریا نیل سے، میری طرف دیکھنا. فرعون اپنے محل سے دوسرے محل میں اس کے پاس تیز آ رہا تھا. ایک سٹیج ایسا آیا کہ وہ بھاگنے لگا. اللہ بھی بھاگتا ہے، کیا بول رہا ہے یار. آپ امیجن کریں فرعون بھاگتا ہوا کیسا نظر آ رہا ہوگا. ظالم بھاگتا ہوا محل میں آیا. جیسی محل میں آیا اس نے موسیٰ کو دیکھا. 4-5 دن کے موسیٰ ہے. کہا یہ بچہ ہے. آسیہ نے کہا یہی بچہ ہے. آسیہ کی گود میں تھے موسیٰ. نفیسہ کو بلایا، بیٹی کو دیکھا، خوشی ہوئی کہ یقین نہیں آیا کہ بالکل شفا ہوگی. گلے لگا لیا. پھر پلٹ کے موسیٰ کو دیکھتا ہے، دیکھ کے بولتا، گھور کے پہلی دفعہ کانٹیکٹ ہوا. کہا آسیہ یہ بچہ، مجھے وہی بچہ نظر آ رہا، یہ وہی بچہ تو نہیں جس کو مجھے تلاش ہے. آسیہ نے کہا واٹ آر یو ٹاکنگ، شٹ اپ. نہیں، کہا خاموش رہو. اب یہ پرانی سنت ہے بھائی. اس کے بعد کیا ہوا؟ آسیہ نے کہا کم از کم اس بچے کو تو گود میں لے. اب میری طرف دیکھنا پلیز، لک ایٹ می. فرعون کی آغوش میں موسیٰ آئے، 4 دن کا موسیٰ یا 5 دن کا. پہلی دفعہ دونوں کی آئی کانٹیکٹ ہوا. موسیٰ نے کہا I'll show you now، اب میں بتاؤں گا. آنکھوں میں کانٹیکٹ ہوا، جیسی چہرے کو دیکھا، آنکھوں کو دیکھا، پلٹ کے کہنے لگا یہ مجھے وہی بچہ نظر آ رہا. آسیہ نے کہا کیسے تو بول سکتا. موسیٰ نے اپنی چھوٹی چھوٹی انگلیاں، چھوٹے چھوٹے ہاتھ فرعون کے چہرے پہ ایسا لگائی. اس کو داڑھی تھی، فرعون کو داڑھی تھی. جو بولنا تھا میں نے بول دیا. پلیز آج چھیڑنا نہیں چاہتا، وقت گھڑی ساتھ میں دے رہی. فرعون کو بھی داڑھی تھی، یاد رکھو. بالوں کو کھینچا. فرعون غصے میں دیکھ رہا موسیٰ کو. چھوٹے سا ہاتھ، 4-5 دن کے بچے کا ہاتھ ہی کیا ہوتا. ایک بھرپور تماچا لگا. نبوت کا تماچا کھانا تھا، ہوش ٹھکانے ہو گئے. کہا اب تو کنفرم ہے یہی بچہ ہے. دوستو ایک تماچے میں صحیح ہو گیا، لاکھوں لوگ اس کو سجدہ کر رہے. جب مارا
اس نے کہا نہیں یہ تو یہی بچہ ہے. جا کے نجومیوں سے ملتا ہے, مل کے کہتا ہے کہ اس کا امتحان لے لو. اس بچے آسیہ اڑی رہی کہ نہیں یہ بچہ نہیں. نجومیوں سے فرعون سے آسیہ نے کہا اچھا اس بچے کا امتحان لے لیں. کیسا امتحان؟ ایک فائر بال اور ایک ریڈ کلر کا بال بنا کہ اگر یہ وہی بچہ ہے تو جو نارمل بال ہے ادھر جائے گا, اگر یہ وہی بچہ ہے تو آگ کی طرف جائے گا, اور اگر نارمل بچہ ہے تو آگ کی طرف جائے گا, سوری اس بال کی طرف جائے گا. نبی ہے تو ادھر نہیں جائے گا, فائر کی طرف. تو نجومیوں سے پوچھا کہا بہترین امتحانیں لے لو. 2 بالز بنائے گئے, فرعون بھی بیٹھا, نجومی بھی بیٹھے, آسیہ بھی بیٹھی. موسیٰ آسیہ کی گود میں, آسیہ کی گود میں. بچے کو چھوڑا, موسیٰ کو چھوڑا. موسیٰ کرال کرتے ہوئے نبی جو نارمل بال تھا وہ سائڈ پہ گئے. جیسے جا رہے تھے جبرائیل تیزی سے آیا, آ کے کہا واٹ آر یو ڈوئنگ. یہ میرے ڈائلاگس ہے. ہاتھ کو پکڑ کے آگ کی طرف کر دیا. اسی لیے موسیٰ نے فوراً آگ کا وہ بال کو اٹھایا, منہ میں رکھ لیا. جو نبی موسیٰ کی زبان میں لکنت تھی وہ اسی کی وجہ سے تھی. ہاتھ جو جلا تھا, اللہ نے کہا جلا ہوا ہاتھ میں کبھی نہیں رکھوں گا نبی کا, ید بیضا بنا دیا. موسیٰ کا ہاتھ ید بیضا بن گیا تھا, وہ آگے چل کے واقعات میں آئے گا. بس اب فرعون کو تھوڑا سکون ہو گیا کہ یہ وہ بچہ نہیں. فرعون وہاں سے نکلا. اب موسیٰ کو بھوک لگنے لگی, بچہ ہے معصوم ہے, رونے لگے بھوک سے. آسیہ نے, اچھا اس زمانے میں عورتیں جو ہے پیسے لے کے, اجرت لے کے دودھ پلاتی تھی, فیڈ کرتی. اعلان ہوا شاہی پیلس سے کہ فرعون کے محل میں جتنی ایسی عورتیں آ جائیں فیڈ کرنے والی. لائن لگ گئی. دوسری جگہ اگر $100 مل رہے تو یہاں $1000 مل رہے, لائن لگ گئی. اب میری طرف دیکھو, ساری عورتیں آئی محل کے اندر. آسیہ کی آغوش میں موسیٰ ہے, مسلسل روئے جا رہے بھوک سے. جو عورت آ رہی, آسیہ اس عورت کو موسیٰ کو دیتے ہیں, وہ عورت لیتی ہے, لے کے کوشش کرتی ہے کہ موسیٰ دودھ پی لے. منہ پھیر لے, منہ پلیز غور سے, بہت امپورٹنٹ میسج ہے, منہ پھیر لے. کسی عورت کا دودھ نہیں پیا. قرآن بول, میں نہیں بول, ایک ڈراپ بھی موسیٰ کی زبان پر نہیں آیا. وہیں پہ کلثوم بھی کھڑی ہوئی تھی, ان کی بہن. اس نے کہا آسیہ سے کہ کیا میں ایک پاک اور پاکیزہ عورت کو لاؤں؟ لا آپ نہیں سمجھے ابھی تک. اللہ کا وعدہ کیسا پورا ہو رہا دیکھو, کیسا اللہ بھروسہ کرو اللہ پہ, تم کیسا بات. کہا میں پاک اور پاکیزہ عورت کو لاؤں کہ جس کا دودھ یہ بچہ پیے گا. تو آسیہ نے کہا فوراً لے کر آؤ. یہ دوڑتی ہوئی مادر موسیٰ کے پاس آئی, کہا کہ اس وقت آپ کا بیٹا فرعون کے محل میں ہے اور وہ بھوکے ہیں, وہ دودھ نہیں پی رہے, چلیے آپ اس کو فیڈ کریے. اللہ نے وعدہ کیسا کیا کہ تم پانی میں ڈال دو, ہم بہت جلدی ملا دیں گے. سنو یار, بھروسہ کرو اللہ کی ذات. ٹرسٹ یور اللہ, خالی بیٹھ کے دم بن کے مت سنو. تو ان کی مادر موسیٰ آئی. آسیہ نے موسیٰ کو, آسیہ نہیں جاتی ہے, مادر موسیٰ ہے, ان کے حوالے کیا. جیسے ہی حوالے کیا, اللہ کہتا ہے کہ ہم نے دودھ دگنا کر دیا. جب موسیٰ کو فیڈ کر رہی تھی, یہاں سے دودھ بہ رہا. آسیہ اتنا خوش ہو گئی. بس بات کو میں یہاں روک رہا, 1 منٹ. 100-150 عورتیں آئیں, 100 کے قریب عورتیں آئیں, ہر عورت فیڈ کرنا چاہ رہی. موسیٰ کی ایج 5 دن کی ہے, 5 days old boy, لیکن ایک بھی کافرہ کا دودھ نہیں پیا. کیا سن رہے, ایک ڈراپ بھی نہیں پیا. آج مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارے رسول نے دائی حلیمہ کا دودھ پیا. کیا پیچھے والوں کو بول رہا یار, کیا سمجھ رہے؟ دائی حلیمہ کا دودھ پیا. کم درجے کا نبی موسیٰ کو معلوم تھا دودھ کون سا حلال ہے کون سا حرام ہے. 5 دن کے موسیٰ کو بتایا جو سردار موسیٰ ہے وہ کافرہ کا دودھ کیسے پی سکتا. چل بات پڑھ لیں محمد وان. ایک اور سال بات پڑھ لیں پلیز, وقت ہو گیا میرا, ابھی ٹائم کیا, 10 منٹ. اوکے, ایک اور سال بات پڑھ لیں پلیز. اب آسیہ نے مادر موسیٰ سے کہا اب تم ہر وقت تو نہیں آؤ گی دودھ پلانے, تم اس بچے کو اپنے گھر لے جاؤ. اللہ, وعدہ کیسا پورا ہو رہا. اپنے ساتھ رکھو, ہر 8 دن کے بعد میرے بچے کو لا کے مجھ سے ملا دینا. جب تک تم فیڈ کر رہی ہو اپنے پاس رکھو. آپ نے غور کیا, اللہ نے کہا تھا چند گھنٹوں کے لیے ڈال دو, then you see my miracle. اس کے بعد دیکھو کہ اللہ کیسے پروٹیکشن دیتا ہے بچے کو. 2 سال یا 4 سال تک موسیٰ اپنے ہی گھر میں رہے, ماں کے ساتھ, بہن کے ساتھ. اس کے بعد جب موسیٰ بڑے ہو گئے,
جب بڑے ہو گئے تو موسیٰ فرعون کے محل میں آ گئے، فرعون کے محل میں رہنے لگے۔ دیکھو اللہ نے کیسے شاہی طریقے سے اس کے محل میں موسیٰ کو پلوایا۔ یہ اصل امپورٹنٹ میسج تھا کہ اللہ چاہے تو اسی کے محل میں جو قاتل ہے بننے والا تھا، اسی کے محل میں کہا اب تو اس کی پرورش کر، تو نے 70,000 بچوں کو مارا ہے نا، اب موسیٰ کی پرورش تو کرے گا۔ آسیہ کے ساتھ موسیٰ رہنے لگے، رہتے آپ کی جوان ہو گئے، 16-17 سال کا سن ہو گیا یا 18 سال کا سن ہے روایتوں میں۔ فرعون ایجپٹ سے گیا ہوا تھا، یہ گھر سے باہر نکلے، محل سے باہر نکلے، راستے میں 2 آدمی لڑ رہے تھے۔ یہ واقعہ بھی قرآن میں ہے، میں سارے قرآن کے واقعات پڑھ رہا آپ کے ساتھ، بار بار بول رہا پیچھے والوں کو یہ میں کوئی سٹوریز نہیں سنا رہا، ایک پیغام بتا رہا، پیغام دینا کہ چینج آنا ہمارے پاس، فکر بدلنا، سوچ بدلنا ہمارا۔ راستے سے گزر رہے تھے، 2 جوان لڑ رہے تھے، ایک جو تھا موسیٰ کا چاہنے والا تھا، نبی کا جانے والا تھا، جس کو اللہ نے کہا ھذا من شیعتی، لفظ شیعہ استعمال کیا، ھذا من شیعتی۔ دوسرے کو کہا ھذا من عدوی، یا شیعہ ہے یا دشمن ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جو موسیٰ کا شیعہ تھا نا، اس نے پکارا موسیٰ کو دیکھ کے کہ موسیٰ کین یو ہیلپ می، تو پتا چلا کہ جو شیعہ ہوتا وہ اپنے سردار ہی کو پکارتا۔ اگر ہم بھی پکار رہے یا علی مدد، تو یہ سنت رسول ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ یا علی مدد بولتے ہیں لوگ، بڑا بولتے ہیں نا، کفر ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ اگر کوئی یہاں پہ ہے تو میرے پاس بھیج دیں، یا اللہ کا شکر، اللہ سب کو نیک توفیق دے۔ بس مولا کی محبت میں زندہ رہیں، مولا کی محبت میں دنیا سے اٹھیں، خاتمہ ایمان پہ، ولی کی محبت میں دنیا سے۔ بہرحال موسیٰ گئے، اس کو سمجھایا بھائی چھوڑ دے، اب وہ بکنے لگا۔ موسیٰ نے بھرپور تماچا مارا، انٹینشن کچھ نہیں تھا، چھڑانا تھا، نبوت کا تماچا پڑا۔ ارے بچپنے میں فرعون کو پڑا تو سر ہل گیا۔ ارے کیا بول رہا ہوں، سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک تماچا مارا تھا، زمین پہ گر گیا، ہلاک ہو گیا۔ قبطی لوگ تھے، ان لوگوں نے ہنگامہ مچا دیا۔ فرعون سے کہا کہ تیرے محل میں جو بچہ پڑھ رہا اس نے مارا۔ موسیٰ چھوڑ کے ایجپٹ چلے گئے۔ یہ وہ اب اور انٹرسٹنگ واقعات آگے، لیکن بات کو میں یہاں روک رہا ہوں۔ کل جلدی اور ٹائم پہ آرام سے مت آؤ پلیز۔ تو کل ایک مجلس ہے بس موسیٰ کے اوپر، نبی موسیٰ، یہی سے لے کے چلوں گا۔ اب جب گئے تھے ایک نارمل تھے، ظاہری طور پر نبی تو تھے، لیکن جب واپس آئے سیدھا فرعون کو آ کے چیلنج کیا۔ بہرحال کل سے، اور جب گئے تھے تو سنگل تھے، واپس آئے تو شادی ہو گئی تھی آپ کی، وہیں پہ جناب شعیب نبی کی بیٹی سے شادی کی۔ یہ بہت انٹرسٹنگ واقعات ہیں، میں انشاءاللہ کل یہیں سے شروع کروں۔ بہرحال آپ ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس دوستو، آخری آج کی شب کے جو پیغامات تھے میں نے دیے، کوشش کرو اس پہ عمل کرنے کی آج کی رات، اور زیارت امام حسین ضرور پڑھنا آج کی رات۔ جو لوگ بعد میں آئے ان کے لیے کہ یہ بدر کی، کل جنگ بدر ہوئی تھی اور کامیابی ہوئی تھی، اور دعاؤں کی رات ہے آج کی رات، صرف دعاؤں کی رات، اللہ پہ بھروسہ کرنے کی رات ہے۔ انشاءاللہ مولا آپ سب کی دعاؤں کو قبول کرے۔ دعا کا جب بھی ذکر آتا مجھے ایک دعا یاد آتی، کربلا کی ایک دعا، اور وہ دعا بھی ایک ماں کی دعا۔ جب علی اکبر میدان میں تھے، مولا حسین در خیمہ سے بیٹے کی جنگ دیکھ رہے تھے، جناب لیلا کی نگاہ حسین کے چہرے پہ تھی، بی بی نے دیکھا کہ میرے مولا حسین کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ دوستو، تکلف سے کبھی نہیں رونا، کبھی نہیں رونا۔ بی بی نے کچھ نہیں مانگا، یہی کہا تھا بابا میرے بچے پہ روئے گا کون بابا؟ تو سرکار نے کہا تھا بیٹی اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جو حسین کا ماتم کریں گے، حسین پہ گریا کریں گے۔ اس وقت میری شہزادی نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دی تھی کہ میرے بچے پہ رونے والوں اللہ تم کو سلامت رکھے۔ آج اگر ہم زندہ ہیں تو بی بی کی دعا سے زندہ۔ بس دوستو، لیلا کہتی ہے کہ میں نے مولا حسین کے چہرے کو دیکھا، چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا تھا، سرخ تھا۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ مولا میرے بچے پہ کیا گزری؟ ماں سے حسین نے پلٹ کے کہا لیلا علی اکبر بھوکا اور پیاسا ہے، اس کے سامنے ایک نامی پہلوان آیا۔ میں نے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے، لیلا تم دعا کرو کہ میرا علی اکبر کامیاب ہو جائے۔ عزیزو، یہ کربلا کی عجیب دعا تھی۔ لیلا خیمے میں آئی، زمین پہ خاک پہ بیٹھ گئی، ہاتھوں کو اٹھایا، بالوں کو پریشان کیا، کہا کہ یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، ایک دفعہ میرے یوسف میرے علی اکبر کو مجھ سے ملا دے۔ بس یہ کہنا تھا، ماں کی دعا قبول ہوئی، علی اکبر واپس آئے۔
آگے کہا بابا پیاس مارے ڈالتی ہے. حسین نے کہا علی اکبر اپنی زبان میرے منہ میں دے دو. شہزادے نے زبان دی. فوراً پیچھے ہٹ کے کہا بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں بابا. حسین کی پیاس اپنے کمال پہ پہنچ گئی تھی. کہا میرے لال واپس جاؤ جب تمہیں سیراب کرے.